الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ امن والہ بڑے رحیم ہے، بڑے غفور ہے، بڑے کریم ہے. مغفرت کے انداز بہت نرالے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں بندوں سے کہ ہر بندہ میری طرف متوجہ ہو، رجوع کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھ کر جاتا ہوں. بندہ ایک بالش میری طرف قریب ہوتا ہے، میں اس کو 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں. جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مولا کی طرف رجوع ہو جاؤں، گناہوں سے توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، اور معافی کے لیے صرف قدم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. بنو اسرائیل کا ایک واقعہ صحیح حدیث میں ملتا ہے، بہت مشہور ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے تو اس کو 2 یا 3 جگہ پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک بنو اسرائیل کا ایک آدمی جو بہت ہی گنہگار تھا، لیکن پھر دل میں اللہ کا خوف آیا، ڈر آیا اور توبہ کے لیے نکل گیا اور راستے میں انتقال ہو گیا. اب جو ہے 2 فرشتے جمع ہو گئے، ایک رحمت کا فرشتہ اور ایک عذاب کا فرشتہ. دونوں ڈسکس کر رہے. عذاب کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کی روح کو میں لے جاؤں گا کیونکہ اس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے. رحمت کا فرشتہ اس کی روح میں لے جاؤں گا اس لیے کہ اگرچہ اس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری لیکن توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا رہا تھا توبہ کی نیت سے. اور جو بندہ توبہ کے ارادے سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادوں پر، نیتوں پر فیصلہ کرنے والے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. دونوں فرشتوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اب فیصلہ اللہ کو کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ جس جگہ جا رہا تھا اس جگہ کی زمین کو ناپا جائے اور جس جگہ سے وہ آیا تھا اس جگہ کی زمین کو ناپا جائے. اگر جس کی جگہ زیادہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ اس کی طرف جو ہے اس کا میلان کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ جس جگہ جا رہا تھا مسجد کی طرف یا بزرگ کی طرف، تو اگر وہ ڈسٹنس کم ہے تو سمجھ لو کہ وہ کم وہاں پہنچ رہا ہے، پہنچنے کے قریب تھا، تو اب اس کو تائبین میں شمار کر کے اس کو معاف کر دیا جائے گا. اور جس جگہ سے وہ آیا ہے اس کا ڈسٹنس کم ہے، یعنی وہ ڈسٹنس
کم ہے اور وہ ڈسٹنس زیادہ ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس کے قریب ہے، لہذا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جب زمین کو ناپا گیا تو بظاہر زمین تو جو ہے اس کے قریب تھی، لیکن اللہ دیکھو کتنے رحیم ہیں۔ میں نے بتایا کہ کریم آقا صرف نیتوں پر فیصلے کر لیتے ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ زمین کو حکم دیا کہ سکر جاؤ، تو زمین سکر گئی اور ڈسٹنس وہاں کا کم ہو گیا، وہاں کا بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کے اوپر بھی یہ معاملہ ظاہر نہیں کیا، یہ تو اپنے نبی کو بتایا، اور نبی نے ہم کو بتایا کہ دیکھو اللہ جب بخشنے پر آتے ہیں، معاف کرنے پر آتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، رحمت حق بہانہ می جو ہے، بہانے مل جاتے ہیں، اور بہانوں پر اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتے، ایک لمحے میں۔ لیکن ہم اتنے گنہگار ہیں اور اللہ سے اتنا دور ہم نے اپنا رشتہ کر لیا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود ہم اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مواقع پر مواقع اللہ دے رہے، موقعوں پر موقع دے رہے، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ایسے موقع پر تو دل نرم ہو جانے چاہیے، رجوع اللہ بہت زیادہ ہو جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ حالات اتنے سارے ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، خود ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ ہماری غفلت کا کیا حال ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، فارغ اوقات کے زمانے میں حق تو یہ تھا کہ ہم قرآن پر قرآن ختم کر لیتے، ذکر پر ذکر کر لیتے، وہ کلمہ طیبہ کی 70,000 کی تسبیح اپنے لیے ذخیرہ کر لیتے کہ کلمہ طیبہ اگر 70,000 مرتبہ آدمی اپنے لیے جو ہے ذخیرہ کر لیتا ہے، یہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اگر کسی مرحوم کو بخش دیا جائے تو اس کو اگر عذاب بھی ہو رہا ہو، عذاب قبر میں مبتلا ہو، عذاب جہنم میں مبتلا ہو، اللہ اس کلمہ طیبہ کی اس 70,000 کے عدد کی برکت سے اللہ اس پر سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ یہ تو مشاہدے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کو الہام کے ذریعے بتایا ہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے اس کے واقعے کو نقل کیا تھا، اور حضرت شیخ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے اوراد و وظائف بھی ہیں کہ بھئی کلمہ طیبہ پڑھے، ذکر اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر اللہ کی طرف دو آنسو بہا لے، دیکھو اللہ معاف کر دے گا۔ ہاں، اللہ اتنے معاف کرنے والے۔ تو مغفرت کے عجیب عجیب طریقے، اور عجیب عجیب طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو معاف کیا ہے، گنہگار بندوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک اور واقعہ حدیثوں میں آتا ہے، اور بہت مستند واقعہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہماری عبرت کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار آدمی تھا، بدکار تھا، فاسق فاجر تھا۔ فاسق کہتے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، کھلم کھلا، علانیہ، بالکل اوپن، کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے کوئی شرم نہ تھی جائے ہوتا ہی بس، تو وہ اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو وہ فاسق تھا، اور لوگ اس کے اس فسق اور گناہ کی بنیاد پر اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ پورا محلہ اس کی اس گنہگاری سے پریشان تھا، اس کی بدکاری سے پریشان تھا۔ جب آدمی اپنا گناہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو محلے والے، اپنے جو ہے اسٹریٹ والے بھی اس سے پریشان ہو جاتے کہ بھئی آپ بھلا کیا رہ جائے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ جب پانی سر پر سے جاتا ہے تو پھر نہ کرنے کے کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدمی۔ تو لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو بھئی اب کب تک برداشت کریں گے، ایک کام کرو کہ اس کو اپنے بستی سے نکالو،
جب ایسے لوگ بستی میں رہیں گے تو گنہگار گناہ تو بڑھیں گے، بلکہ یہ آج یہ ایک ہے، کل دوسرا کھڑا ہوگا، اس لیے اس کو بستی سے نکالو بس۔ اور سب میجورٹی جب ہوتی ہے اور کمیونٹی جب جمع ہوتی ہے اور پھر ایک آدمی کے خلاف جب آپشن لیا جاتا ہے تو پھر وہ کامیابی ملتی ہے۔ لہذا تمام بستی والوں نے اٹھا کر اس کو جو ہے بستی سے نکال دیا، باہر جاؤ، چلو ہماری بستی میں نہیں رہنا ہے۔ وہ بستی سے نکل گیا تو اس کو بہت زیادہ ندامت ہوئی کہ بھئی میں آج اتنا گرا ہوا آدمی ہو گیا کہ لوگ اپنے ساتھ رہنا بھی اور رکھنا بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ بالکل نکال دیا اور اسٹرکٹلی منع کر دیا کہ آپ کو اب یہاں پر نہیں آنا ہے، اگر آئے گا تو پھر ہم آپ کو پنشمنٹ دیں گے وغیرہ، جو بھی انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ بہرحال بستی سے نکال دیا گیا تو وہ آدمی کسی دور جگہ پر جا کر رہنے لگا، لیکن جب گیا دل میں احساس ہوا، اپنے گناہ پر ندامت ہوئی، احساس پریشان، اور ایسی حالت میں پھر جب اکیلا ہوا، تنہا ہوا، تو آدمی ڈپریشن میں بھی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو بیماری بھی لاحق ہو گئی اور کمزور بھی پڑ گیا۔ اور جب ایسی حالت ہوئی، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی خبر لینے والا نہیں، تو پھر ایسے موقع پر اللہ بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کسی کا جو ہے طاقت نہیں رہتی جسم میں، تو پھر آدمی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب وہ بیماری کے عالم میں اللہ کو پکارنے لگا، الہی عبد من عبادک، اے میرے اللہ، میں بھی تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، ایک دور بیابان جنگل کے اندر ایک اجنبی ہوں، کوئی مجھے آج دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں، لیکن اے میرے اللہ، تیری نہ سونے والی آنکھ تو مجھے دیکھ رہی ہے، میں بہت گنہگار ہوں، واقعی میں نے گناہ کیے، تیری حکم عدولی کی ہے، تجھے بہت ناراض کیا ہے، لیکن اے اللہ، اگر میں یہ جان لیتا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کمی آ جائے گی، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو تیری سلطنت بڑھ جائے گی، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو مجھے معاف کر دے تو تیری سلطنت میں کمی آ جائے گی، مجھے معاف نہ کرے تو تیری سلطنت میں اضافہ ہو جاتا، اے میرے اللہ، میں تجھے کبھی نہ کہتا کہ مجھے معاف کر دے، میں کبھی نہ کہتا، لیکن میرے اللہ، مجھے معاف کرنے میں نہ تیری سلطنت میں کمی آئے گی، نہ معاف کرنے سے تیری سلطنت میں بڑھوتری ہوگی، اے میرے اللہ، تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ میں نے قرآن میں یعنی اس توریت میں پڑھا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے اپنی کتاب میں یہ کہہ دیا ہے کہ انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا غفور الرحیم ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، آج تک میں نے جتنی بھی تیری خطائیں کی ہے، غلطیاں کی ہے، گناہ کیے، سب معاف کر دے۔ دیکھو دل میں احساس، ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور پھر اللہ سے جو ہے رب رو رو کر اس نے مانگا ہے، او پیارے اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہاں اگر آج ہم ہوتے تو کیم ہوئے آئی بھی، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو بغیر تانا دیے معاف کر دیتے، ہاں بغیر تانا دیے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں رہتے اپنے بندوں کے کہ کب میرا بندہ آئے اور میں اسے معاف کروں، اس لیے اللہ کہتے کہ تیرے آنے میں دیر ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں، میں تو فوراً راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ اللہ نے اسے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنا ولی بنا دیا، اپنا دوست۔ ایسی پکی سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد دیکھو آخری لمحے ہوں گے، توبہ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور مرنے سے پہلے پہلے تو اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں بھائی، جب تک کہ گرگرے کی حالت نہ ہو، جب تک کہ غیب کی باتیں دیکھنے نہ لگے، وہاں تک اللہ بندے کی توبہ قبول کر۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے
اللہ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ گرگرے کی حالت نہ ہو. اور گرگرے کی حالت کا مطلب کہ موت سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور جب موت مرض الموت میں آدمی پڑ جاتا ہے، جس کو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اوے سکرات چالے، سکرات، وہی سکرات کو گرگرے کی حالت کہتے ہیں. اس سکرات کی حالت سے پہلے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. اور جہاں سکرات شروع ہوتا ہے، اب عالم غیب اس کے سامنے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے. اب اس کو غیب کے ساری چیزیں دیکھنے لگتی ہے، جنت دکھنے لگتی ہے، جہنم دکھنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سارے غیب کے جو پردے ہیں، وہ قبر کا، وہ سب اس کو دکھائی دینے لگتا ہے. جو آدمی کو حیات میں نہیں دکھائی دیتا، وہ اس وقت دکھائی دینے لگتا ہے. جب وہ دکھائی دینے لگے اس وقت کی پھر توبہ قبول نہیں، کیونکہ اب تو مشاہدے میں آ گیا. اب ہمارا ایمان تو غائب پر ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بیکوز کہ ابھی اس کو گرگرے کی حالت ہوئی نہیں تھی، اور اس سے پہلے اس نے اپنے گناہ کی معافی اللہ سے مانگ لی. اللہ نے توبہ قبول کر لی، اس کو اپنا دوست بنا کر اپنے دنیا سے اٹھایا. فوراً وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وہی بھیجی، موسیٰ جلدی جاؤ، میرا ایک دوست فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر مر گیا ہے، اس کی جلدی سے تجہیز و تدفین کرو، اس کو کفن دو، اس کو نہلاؤ، اور اس کی جنازہ کی نماز آپ پڑھاؤ، اور اعلان کرو، بنو اسرائیل میں اعلان کر کے جاؤ کہ جو بھی آدمی اس جنازے کی نماز کو پڑھے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، اس کی بھی مغفرت. اب کیا پوچھنا، کون مغفرت نہیں چاہتا؟ سارا محلہ، ساری اسٹریٹ، سارا جو ہے لوگ اس کی جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے گئے. دیکھو کہ چلو بھائی نماز پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، سستا سودا ہے، بھاگو جلدی. اور ایسے سستے سستے سودے تو ہم بہت زیادہ یاد رکھتے اور ڈھونڈتے بھی ہیں بھائی. تو اس وقت بھی انہوں نے پورا مجمع جمع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، فلاں جگہ جو ایڈریس دیا تھا وحی کے ذریعے، اس جگہ پر پہنچے، دیکھا، موسیٰ علیہ السلام حیران، سارے بستی والے دیکھا وہ بھی حیران. اوہو، یہ آدمی، ارے یہ تو وہی تو ہے جن کو ہم نے ابھی چند دنوں پہلے اپنی بستی سے نکالا تھا اس کی گناہ کی وجہ سے. اس لیے کہا کسی کو حقیر مت سمجھو. ہاں، اس لیے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بھائی خاتمے کے اعمال کا اعتبار ہے. آدمی پوری زندگی صف اول میں نماز پڑھے اور خاتمہ اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ بھائی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی. کما تعیشون تموتون، اللہ اتنے کریم ہے، جیسا تم زندگی گزارتے ہو انشاءاللہ موت ایسی آئے گی. لیکن نیتوں میں جب خطرے ہوتے ہیں اور فساد آتا ہے، اللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں تمہاری سالوں کی عبادتوں کو ضائع کر دیتے، بہت ڈرنا بھی چاہیے. اسی لیے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان تو امید کا بھی اور خوف کا بھی، دونوں کے مجموعے کا نام ہے. آدمی اللہ سے امید بھی رکھے لیکن ڈرتا بھی رہے، اپنی عبادت پر فخر نہیں، اپنی عبادت پر غرور نہیں. اور گنہگاروں کو کہا کہ اپنے گناہ کے اوپر جو ہے آپ کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت گنہگار ہوں، نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں کیفیات شریعت اسلامیہ اعتدال سکھاتی ہے. تو بہرحال سب دیکھ کر حیران. حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ میں ایڈریس تو غلط جگہ پر نہیں آ گیا بھائی، یہ وہی ایڈریس ہے، وہی جگہ ہے جو مجھے وہی میں بتائی گئے، کیونکہ سارا مجمع کہہ رہا تھا موسیٰ یہ تو وہی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا ذرا کنفرم کرو بھائی یہی ہے، سیور، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ایک غلط ایڈریس پر آ گئے ہو بھائی. پھر سے وہی آئی، موسیٰ نہیں، بالکل رائٹ جگہ، بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو. یہ وہی ہے جس کو تم نے گنہگار سمجھ کر اپنی بستی سے نکالا تھا، لیکن میرے اس بندے نے میرے سے صلح کر لی اور میں نے اس کو معاف کر دیا. معاف نہیں کیا بلکہ اپنا ولی بنا دیا. ہاں، ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو کرم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی کرم مانگنے تو آئے بھائی، کوئی ہمارے پاس آئے تو صحیح، ہمارے سامنے دو آنسو بہائے تو صحیح. ہم تو بہت معاف کرنے والے ہیں، ہم تو بہت معاف کرنے والے ہیں. اس لیے کہ بزرگوں، اللہ کے مغفرت کے انداز ایسے ہیں. اور بھی بہت سارے بھائی واقعات ہیں کتابوں کے اندر. بہرحال ہمیں جو ہے اس پر عبرت لینی چاہیے. گناہ ہوئے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو، زکوٰۃ کے اندر ایک فقیر کو بیک وقت کم از کم کتنا مال دینا چاہیے بھائی؟ ایک ہی وقت میں ایک فقیر کو اتنی مقدار دینا مستحب ہے، وہ دین بھر کسی سے سوال کرنے کا محتاج نہ رہے. دین بھر اتنا تو کم سے کم دینا چاہیے بھائی. پھر ایسا نہیں کہ 1 رین دے دیا، 2 رین دے دیا، نہیں. ضرورت مند ہے اتنا تو دے دو کہ ایک دن اس کو جو ہے کافی ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہ مقدار، اتنی مقدار بھی دو کہ صرف اس کے لیے نہیں، اس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو جائے. اتنا دو کہ اس کا اہل و عیال جو ہے اس رقم سے ایک دن کا گزران کر سکے. اس لیے ایک فقیر کو ایک ہی وقت میں اتنا مال دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ جو ہے جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. البتہ اگر وہ مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے بڑی رقم اس کو اگر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اگر مقروض نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج زکوٰۃ ہے، تو اس کو دو، لیکن اتنا ایک وقت میں مت دے دو. جیسا کہ ابھی بتایا کہ صاحب نصاب شریعت اسلامیہ میں جس کے پاس 4700 رین وہ صاحب نصاب ہے. ابھی کے آدمی کو تم ایک ہی وقت میں 5000 دے دو، ایک ہی آدمی کو. ہاں وہ مقروض ہے، قرض دار ہے، اس کے پاس 50,000 کا قرضہ ہے، 1,00,000 کا قرضہ ہے، تو اس کو 5,000 نہیں 50,000 بھی دے دو تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک مصرف غارمین بھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مقروض، جو قرض دار ہو اس کو زکوٰۃ دو. تو بہرحال ایسے لوگوں کو تم زکوٰۃ کی رقم بیک وقت میں زیادہ دے سکتے ہو، لیکن جو مقروض نہ ہو، غریب ہو، اس کو ایک وقت میں اتنی بڑی رقم نہ دو کہ وہ خود جو ہے وہ صاحب جو ہے نصاب ہو جائے. اسی طریقے پر ایک بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے تو کہاں دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے. بلکہ میں نے بتایا کہ اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب اور ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. اسی طرح اگر آدمی اپنی سوتیلی ماں کو دے، حقیقی ماں نہیں، سوتیلی ماں، میں اپنے ماں کے انتقال کے بعد باپ نے دوسرا نکاح کر لیا، اس کو سوتیلی ماں کہتے ہیں. یا اسی طریقے پر اپنی بہو کو یعنی اپنے بیٹے کی وائف کو، اپنے بیٹے کی بیوی کو، یا داماد کو یعنی اپنی بیٹی کے شوہر کو بھائی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو کہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری حقیقی ماں نہیں. اصول و فروج جس کو کہا شریعت نے کہ ہم اپنی حقیقی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم اپنے حقیقی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حقیقی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن داماد کو دے سکتے ہیں. سمجھنا ہی بھائی، حقیقی بیٹی کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، ہاں لیکن داماد کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے پر ہم اپنی حقیقی بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بیٹے کی بہو کو دے سکتے ہیں. یہ جو ہے مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے پیارے اللہ، ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاکار ہے، سزاوار ہے مولا، لیکن بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے.
دنیا کی معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے پیارے اللہ ہم جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ جس آگ کو تو نے 1000 سال تک جلایا، 1000 سال تک دلایا، 1000 سال تک جلایا، 3000 سال کے بعد آج وہ آگ بالکل سیاہ ہو چکی ہے۔ اے پیارے اللہ ہم بالکل کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے پیارے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، ہمارے تمام اقارب رشتہ داروں کو، ہمارے جو ہے تمام متعلقین کو، متوسلین کو، اے اللہ ہمارے تمام جو ہے اعزاء اقربا کو، اے اللہ بلکہ پوری امت کو، اے اللہ جو امت مسلمہ ہے، اے اللہ ان تمام کو جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ توفیق دے دیجئے، اے اللہ توفیق دے دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، مرحومین ہو چکے ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا الیاس صاحب بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے، اور اسی طریقے پر ہمارے دوست رئیس اے اللہ جو مسینہ میں رہتے ہیں، ان کے والد محترم بھی بہت سخت بیمار ہیں، اے پیارے اللہ، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ جلد از جلد شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بھی جلد از جلد شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسی طرح جہاں کہیں بھی جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو مرحوم ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔